نام میں تمام کنگ ٹی وی دیکھنے والوں کو پاسٹر گلشیر گل کا اسلام۔ میرا نام پاسٹر گلشیر گل ہے اور میرا تعلق نٹ چرچ گرین ٹاؤن سے ہے، اور آج میں نہایت شکر گزار ہوں سب سے پہلے خدا پاک روح کا، جس کی وساطت سے آج اس جگہ پر کلام کی اشاعت کے لیے میں موجود ہوں، اور ساتھ ہی میں شکر گزار ہوں پاسٹر جان نیڈی صاحب کا، ساتھ ہی سسٹر ریچل کا، اور اس کے ساتھ ساتھ میں بشپ افضل صاحب کا بھی بڑا شکر گزار ہوں، جنہوں کی سبب سے آج خدا نے مجھے موقع دیا کہ میں اس جگہ پر کھڑا ہو کر خدا کا زندہ آواز کو آپ تک پہنچا سکوں۔ آئیے اس سے پہلے کہ ہم اور وقت کو ضائع کریں، ضرور ہے کہ ہم خدا کی کلام کی طرف آئیں۔ میں آپ کے لیے ایک حوالہ پڑھنا چاہتا ہوں، یسایہ بن آموس کا صحیفہ، اس کا 31واں باب ہے، اور اس کی پہلی آیت سے میں آپ کے لیے پڑھوں گا۔ خدا کے زندہ اور زوراور کلام کے اندر یوں لکھا ہے: ان پر افسوس جو مدد کے لیے مصر کو جاتے اور گھوڑوں پر اعتماد کرتے ہیں اور رتھوں پر بھروسہ رکھتے ہیں، اس لیے کہ وہ بہت سے ہیں، اور سواروں پر اس لیے کہ وہ بہت زور آور ہیں، لیکن اسرائیل کے قدوس پر نگاہ نہیں کرتے اور خداوند کے طالب نہیں ہوتے۔ اور آگے زندہ کلام میں لکھا ہے: پر وہ بھی عقل مند ہے اور بلا نازل کرے گا اور اپنے کلام کو باطل نہ ہونے دے گا۔ وہ شریروں کے گھرانے پر اور ان پر جو بد کرداروں کی حمایت کرتے ہیں چڑھائی کرے گا۔ پاک کلام کا پڑھا اور سمجھا نام سب کے لیے باعث برکت ہو۔ خدا ان کا شکر ہو۔ میں زندہ خدا کے لوگوں، میں آپ کی زندگی میں ایک بات آج رکھنا چاہتا ہوں۔ یہ بڑی حیران کن بات ہے کہ ہم ایز اے مسیح کلیسیا ہوتے ہوئے بھی یہ جانتے ہیں کہ جب گناہ ہماری زندگی کے اندر، نافرمانی ہماری زندگی کے اندر آتی ہے، تو خدا نہ صرف ہم سے بلکہ ہمارے گھرانے سے بھی منہ چھپا لیتا ہے۔ ایسا کہ کلام کہتا ہے کہ وہ نہیں سنتا ہے۔ اور نافرمانی ہمارے خاندان کے اندر جب آتی ہے تو کلام کے اندر جس حوالے میں ہم پڑھتے ہیں کہ اسرائیل کے قدوس پر نگاہ نہیں کرتے ہیں اور خدا کے طالب نہیں ہوتے، ہم کسی اور رخ کی طرف چلے جاتے ہیں، کسی اور کی خواہش کو پورا کرنا چاہتے ہیں۔ اس کا ہمیں نظارہ جو ہے وہ بائبل مقدس 3 باب کے اندر ملتا ہے، جب آدم اور حوا کی زندگی کا رخ بدلا۔ اور ہم جانتے ہیں کہ پیدائش کے پہلے 2 باب کے اندر گناہ ہمیں نہیں ملتا ہے، لیکن پیدائش کے 3 باب سے اگلے 1187 باب کے اندر ہمیں گناہ، سزا اور تنبیہ کا جو ہے ہمیں اعلان ملتا ہے۔ لیکن معافی اور نجات کا پیغام ہمیں یسوع نام کے اندر، اس کے تعلیم کے اندر ملتا ہے۔ اور اس بات کو اگر ہم جان لیں، اگر مسیح کلیسیا اس بات کو جان لے کہ جب گناہ زندگی کے اندر آتا ہے، نافرمانی آتی ہے، تو کس طرح نعمتیں معلوم ہو جاتی ہیں۔ جب ہم کسی اور رخ کی طرف چلے جاتے ہیں، جب ہم کسی زور آور اور کی طرف جاتے ہیں، تو کس طرح ہماری زندگی جو ہے وہ بربادی کی طرف چلی جاتی ہے۔ یاد رکھیے باغ عدن کے اندر جب شیطان حوا کے پاس آیا تو اس نے اس کی زندگی کے اندر ایک بات رکھی۔ اس نے کہا واقعی خدا نے کہا ہے کہ تم اس درخت کا پھل نہ کھانا۔ ہر اور اس بات ہمیں نظر آتی ہے کہ حوا خدا کے کلام کو جانتی تھی، اور اس نے 20 باب کے اندر اور 2 سے 3 آیت پڑھے، اس نے واقعی کہا، ہاں خدا نے واقعی کہا ہے نہ چھونا نہ کھانا ورنہ مر جاؤ گے۔ اور کلام یہ ہمیں سکھاتا ہے اس نے ایسا ہی کیا۔ اور خدا کلام کے زندہ کلام کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے پاس 2 راستے تھے۔ ایک راستہ خدا کی خواہش کو پورا کیا جائے، خدا نے کہا کہ تو اس کا پھل نہ کھانا ورنہ مر جاؤ گے، اور اس نے کہا یہ سارے درخت، یہ پھل، ہر چیز اس کی زندگی کے اندر تھی، خدا کی قربت ان کی زندگی کے اندر تھی، لیکن ایک دوسری طرف شیطان کی خواہش تھی، اور اس نے جانتے ہوئے بھی خدا کی خواہش کو پشت پیچھے پھینکا اور شیطان کی خواہش کو پورا کیا۔ اور ہم جب جانتے ہیں، یہ سوچنے والی بات ہے آپ اور میرے لیے، ہم سب جانتے ہیں، کلام کو جانتے سے حوا جانتی تھی کہ کھانے سے موت ہے، لیکن پھر اس نے شیطان کی خواہش کو پورا کیا۔ اگر مسیح کلیسیا اس بات کو جان لے کہ شیطان کی خواہش پوری کرنے سے، نافرمانی کرنے سے ساری نعمتیں معلوم ہو جاتی ہیں۔ اور کلام ہمیں سکھاتا ہے، میرے ساتھ رہیے گا، بے شک ہم خدا کے زندہ لوگ ہیں۔ اگر ہم کسی سے پوچھیں کتنے لوگ خدا سے پیار کرتے ہیں، ہر شخص کہے گا میں خدا سے پیار کرتا ہوں اور خدا کے لیے میری جان بھی حاضر ہے۔
میں خدا کے لیے مرنا بھی چاہتا ہوں، لیکن خدا کا زندہ کلام ہمیں سکھاتا ہے خدا کو آپ کی جان نہیں چاہیے، خدا آپ کی ہلاکت نہیں چاہتا ہے۔ خدا کا زندہ کلام اگر ہم مرکز اس کا 16 باب اس کی 15 سے 16ویں آیت کو دیکھیں تو بڑا خوبصورت لکھا ہے، اس نے ان سے کہا تم دنیا میں جا کر ساری خلق کے سامنے انجیل کی منادی کرو۔ خدا کو آپ کی جان نہیں چاہیے، خدا آپ کی ہلاکت نہیں چاہتا۔ خدا کیا چاہتا ہے کہ خدا چاہتا ہے ہر ایک جان اس کی منادی کرے، کلام کی منادی کرے۔ خدا کے کلام کے اندر یہ لکھا ہے کہ اگر بعض بے وفا نکلے تو کیا ہوا۔ ہمارے ارد گرد بہت سے لوگ ایسے ہیں جو خدا کے کلام سے ہٹ کر بے وفائی پہ چلے جاتے ہیں، لیکن کلام رومیو 3 باب اس کی 30 آیت میں کہتا ہے اگر بعض بے وفا نکلے تو کیا ہوا، ان کی بے وفائی خدا کی وفاداری کو باطل کر سکتی ہے، ہرگز نہیں کر سکتی ہے۔ اس لیے عیسیٰ کہتا ہے اس کا کلام باطل نہ ہوگا، وہ نافرمان پر بلا نازل کرے گا۔ اور یاد رکھیے جب ہماری مسیحی کلیسیا، جب ہمارے لوگوں کی بار رویہ، آدم بھی وہاں موجود تھا اور آدم بھی کلام کو جانتا تھا، لیکن اس نے ہوا کا ہاتھ نہیں روکا بلکہ اس کی گناہ کے اندر شریک ہو گیا۔ اور آج آپ کی زندگی کے اندر یہ میں نے پڑھ کے سنایا بھی کہ وہ اگر گناہ کرنے والا سزا پائے گا تو لکھا ہے حمایتی جو اس کی حمایت کرتا ہے وہ اس سے بھی بدلہ کر لے گا اور اس پر بھی بلا نازل۔ یہ آپ کے لیے سننے والی بات ہے۔ اگر آپ گناہ گار کا ساتھ دیتے ہیں، اس کی حمایت کرتے ہیں، تو پھر گناہ گار تو سزا پاتا ہے، لیکن کلام یہ عیسیٰ ابن اموس کے صفحے کے اندر کہتا ہے کہ وہ نگاہ کرے گا اور بلا نازل کرے گا اور حمایتی کو بھی گرائے گا۔ تو یاد ہے کہ جب ہمارے رویے ایسے ہو جاتے ہیں، ہماری رویے نافرمانی، ہم خدا کی خواہش کو پیچھے پھینک دیتے ہیں اور شیطان کی خواہش کو آگے رکھ لیتے ہیں، ہوا کی طرح، آدم کی طرح، پھر خاندانی نعمتیں معلوم ہو جاتی ہیں۔ یہ جانتے ہوئے بھی پھر بھی ہم اپنے گناہ کو اپنی زندگی کے اندر آنے دیتے ہیں۔ جب رویے ایسے ہو جاتے ہیں تو خدا یسوع مسیح بڑا خوب ایک کلام بیان کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جن کے خیال باطل ہو جاتے ہیں، جو شیطان کی طرف چلے جاتے ہیں، خدا کے کلام کو باطل کر دیتے ہیں، ان کے لیے بڑی خوبصورت بات کرتے ہیں، کیونکہ ہم جب جانتے ہیں کہ آدم اور حوا نے خدا کی خواہش کو نہیں، شیطان کی خواہش کو پورا کیا، اس کی تابع داری کی، اور جب تابع داری کی تو خدا کی نافرمانی ہو گئی۔ اور خود یسوع مسیح کیا فرماتے ہیں، میرے ساتھ رہیے گا، خدا کا زندہ کلام یوحنا 8 باب اس کی 44 میں لکھا ہے تم اپنے باپ ابلیس سے ہو اور اپنے باپ کی خواہشوں کو پورا کرنا چاہتے ہو۔ سنیے، جب آپ کے رویے اس طرح کے ہو جاتے ہیں، آپ خدا کے کلام کو باطل کر کے شیطان کی خواہشوں کو پورا کرتے ہیں، جب آپ شیطان کی خواہشوں کو پورا کرتے ہیں تو پھر آپ کے گھر کی نعمتیں معلوم ہو جاتی ہیں۔ جیسے ہم دیکھتے ہیں حوا اور آدم کی، جو ہر ایک نعمت کھانے کے لیے ان کے پاس تھی، خدا کی قربت ان کے پاس تھی، خدا کو دیکھتے تھے، خدا سے ملتے تھے، اور ہم یہ سب جانتے ہیں جب گناہ زندگی کے اندر آتا ہے تو خدا اپنا چہرہ ہم سے چھپا لیتا ہے۔ میرے ساتھ یہ گا، اور لکھا ہے خدا کا زندہ کلام کے اندر، میں اپنی زندگی میں پڑھنا چاہتا ہوں، جب ایسے رویے ہو جاتے ہیں، اگر مسیح کلیسیا اس بات کو جان لے کہ گناہ کس طرح اس کی اولاد، اس کے اناج اور اس کے پیسے کی تھیلی کو کس طرح خراب کر دیتی ہے، معلوم کر دیتی ہے، تو بے شک اگر آپ اس بات کو آج جان لیتے ہیں تو آپ خدا کی حضور میں برکت کو پاتے ہیں۔ اور جب خواہشیں آپ کی ایسی ہوتی ہیں تو خدا یسوع مسیح اپنے لب مبارک سے کیا کہتے ہیں، فرماتے ہیں تم اپنے باپ ابلیس سے ہو جو اپنے باپ کی خواہشوں کو پورا کرنا چاہتے ہو، وہ شروع سے خونی ہے اور سچائی پر قائم نہیں رہا کیونکہ اس نے سچائی ہے ہی نہیں، اور جب بولتا ہے تو جب وہ جھوٹ بولتا ہے تو اپنی سی کہتا ہے کیونکہ وہ جھوٹا اور جھوٹوں کا باپ ہے۔ کیا خدا کا زندہ کلام آپ کی زندگی میں رکھتا ہے؟ یعنی جب آپ ابلیس کی خواہشوں کو پورا کرتے ہیں تو خداوند یسوع المسیح بھی ایسے رویے رکھنے والے لوگوں کے بارے میں کیا کہتے ہیں، یہ جاننا آپ کا اور میرا کام ہے کہ ہم کس کی خواہشوں کو پورا کر رہے ہیں۔ میں ساتھ یہ خدا کا زندہ کلام کے اندر ایک بات اور آپ کی زندگی میں رکھنا چاہتا ہوں۔ پہلا یوحنا 2 باب اس کے اندر لکھا ہے 16ویں آیت کے اندر، جو کچھ دنیا میں ہے یعنی جسم کی خواہش، آنکھوں کی خواہش، زندگی کی شیخی، وہ باپ کی طرف سے نہیں بلکہ دنیا کی طرف سے ہے۔ یعنی یہ جو خواہشیں دنیا کی ہیں، میری عزت، میری شہرت، میری کرسی، میرا حسد، یہ سب خواہشیں جو آنکھ کی، دل کی،
جسم کی ہیں، یہ کہتا ہے باپ کی طرف سے، کلام فرماتا ہے باپ کی طرف سے ہرگز نہیں ہے، شیطان کی طرف سے ہے۔ کیونکہ ہم اس بات کو دیکھتے ہیں یوحنا، ہم متی 4 باب کے اندر ہم اس بات کو دیکھتے ہیں، کیونکہ وہ کہتا ہے یہ باپ کی طرف سے نہیں ہے، دنیا کی طرف سے ہے، دنیا کے حاکم کی طرف سے ہے، عالم ہوا کے علمداری کی طرف سے ہے۔ کیونکہ اس نے خدا یسوع مسیح کو بھی کہا کہ دیکھ، یہ شان و شوکت، یہ عظمت، یہ حکمت، یہ سلطنتیں، یہ سب کچھ میری ہیں، اگر تو مجھے جھک کر سجدہ کرے تو میں تجھے دے دوں گا۔ کیا شیطان چاہتا تھا جو میری خواہش ہے وہ پوری ہو، اور آج شیطان یہی چاہتا ہے کہ اس کی خواہش آپ پوری کریں۔ اور جب آپ خدا کے کلام کو باطل کر کے شیطان کی خواہش کو پورا کرتے ہیں تو گناہ آپ کی زندگی کے اندر آ جاتا ہے۔ میرے ساتھ ہی گا یعقوب پہلا خط اس کے 14ویں آیت میں لکھا ہے، سنیے گا، لکھا ہے ہر شخص اپنی خواہشوں میں کھینچ کر اور پھنس کر آزمایا جاتا ہے۔ خواہش کون سی ہے؟ جو شیطان کی طرف سے آتی ہے، جو آپ اس کو پورا کرتے ہیں، پھر لکھا ہے وہ حاملہ ہو جاتی ہے، جب وہ حاملہ ہوتی ہے پھر وہ گناہ کو جنتی ہے، جب گناہ جو ہے، اور لکھا ہے جب گناہ بھر چکا تو موت کو پیدا کرتا ہے۔ قانون کلام کا ایک ہی ہے، جو جان گناہ کرے گی وہ مرے گی نہیں، گناہ کی مزدوری موت ہے۔ یہ آپ سب جانتے ہیں، حوا بھی جانتی تھی اس درخت کو چھونا، اس کو کھانا موت ہے، لیکن خواہش پوری کی اور زندگی کی، اس کی زندگی کے اندر جو بہت ساری نعمتیں تھی، ہر طرح کا پھل کھانا، ہر طرح کی زندگی کی نعمتیں کھانا، خدا کی قربت کو رہنا، خدا کی آواز کو سننا، جب شیطان کی خواہش کی تو موت ان کی زندگی کے اندر آ گئی۔ میرے ساتھ یہ خدا کا زندہ کلام ہمیں سکھاتا ہے۔ ایک اور آپ کی زندگی بات رکھنا چاہتا ہوں، خدا کا زندہ کلام خادموں کے لیے بھی ایک بات رکھتا ہے۔ حزقیل کی زندگی کے اندر خدا نے اس بات کو رکھا، 3 باب اس کی 17 آیت کے اندر لکھا ہے، خدا کیا فرماتا ہے، سنیے خادموں سے بھی خدا کیا فرماتا ہے۔ لکھا ہے اے آدم ذات، میں نے تجھے بنی اسرائیل کا نگہبان مقرر کیا ہے۔ خدا نے خادموں کو بھی اپنی بھیڑوں کے لیے اس چرواہوں کے جو چرواہا بنایا ہے، نگہبان بنایا ہے۔ اور نگہبان کو کیا کام خدا سکھاتا ہے؟ لکھا ہے اے آدم ذات، میں نے تجھ کو بنی اسرائیل کا نگہبان مقرر کیا ہے، پس تو میرے منہ کا کلام سن اور میری طرف سے انہیں آگاہ کر دے۔ سنیے، خادم آپ کو آگاہ کرتا ہے، کلام آپ کو آگاہ کرتا ہے، لیکن آپ جان بوجھ کر بھی خدا کی خواہش کو، خدا کے کلام کو، بے شک خدا کلام کیا کہتا ہے، خدا کی خواہش کیا ہے؟ خدا کو آپ کی جان نہیں چاہیے، خدا آپ کی ہلاکت نہیں چاہتا۔ آپ کہتے ہیں خداوند میری جان تیرے لیے حاضر ہے، اگر پوچھیں خدا کی گواہی کیا ہے، کہتا ہے گواہی مجھے نہیں پتا۔ خدا آپ کی زندگی سے اپنی گواہی، اپنی منادی سننا چاہتا ہے، کیونکہ ہر ایک شخص، چاہے وہ بیٹی، وہ بیٹا ہے، وہ خدا کا شاگرد ہے۔ خدا چاہتا ہے ہم اس کی منادی، اس کی خواہش کو پورا کریں۔ اور خدا کا زندہ کلام کے اندر لکھا ہے خادموں سے بھی خدا یہ چاہتا ہے کہ انہیں نگہبان مقرر کیا، تو نگہبان کیا کرے؟ اپنے لوگوں کو ان کی بدی سے آگاہ کرے۔ اور خدا کا زندہ کلام میرے ساتھ ہی، خدا کا زندہ کلام ہماری زندگی کے اندر ایک اور بات میں رکھنا چاہتا ہوں، کیونکہ عیسائیہ 31 باب کے اندر آپ نے اس بات کو سنا کہ وہ برحق ہے، یعنی خدا جو ہے وہ عقل مند ہے، اور وہ اپنے کلام کو نازل کرے گا، اپنی بلا کو نازل کرے گا، اور لکھا ہے وہ شریروں کے گھرانے پر اور ان پر جو بد کرداروں کی حمایت کرتے ہیں چڑھائی کرے گا۔ اس کا مطلب ہے اگر نگہبان بھی جو ہے وہ گناہگار کی حمایت کرتا ہے، اس کو آگاہ نہیں کرتا ہے، تو وہ اس کا حمایتی ہے، تو شریر تو مرے گا، لیکن خدا کا زندہ کلام یہ سکھاتا ہے کہ جو حمایتی ہے وہ بھی، اس کی نعمتیں بھی معلوم ہو جائیں گی۔ اور میں یاد رکھیے خدا کے کلام کے اندر آپ کی زندگی کے اندر ایک اور بہت خوبصورت بات میں رکھنا چاہتا ہوں، میرے ساتھ ایک آپ کے لیے میں پڑھنا چاہتا ہوں۔ اور خدا کا زندہ کلام یوحنا 14 باب اس کی 15ویں آیت میں بڑی خوبصورت بات لکھتا ہے۔ خدا کا زندہ خدا اس کا کلام یہ فرماتا ہے، اس کے منہ کی بات ہے، اگر تم مجھ سے محبت رکھتے ہو تو میرے حکموں پر عمل کرو۔ میرے یاد رکھیے کیا خوبصورت بات لکھی ہوئی ہے۔ خدا کو آپ کی جاننی چاہیے، خدا کیا آپ کی زندگی سے چاہتا ہے، خدا کی خواہش کیا ہے۔ خدا کی خواہش یہ ہے کہ سب سے پہلے میری منادی کر، میرے کلام کو لے کر نکل، پھر جو ہے وہ خدا کلام کہتا ہے، نگہبان سے کہتا ہے میرے منہ کا کلام ان کو سنا، ان کو آگاہ کر۔ پھر یسوع المسیح آپ کی زندگی سے کیا چاہتے ہیں، اس کی خواہش کیا ہے؟ اس کی خواہش یہ ہے اگر تم مجھ سے محبت رکھتے ہو تو میرے حکموں پر عمل کرو۔ اگر آپ ایسا نہیں کرتے ہیں تو پھر آپ نافرمانی کرتے ہیں، اور جب آپ نافرمانی کرتے ہیں تو پھر آپ جب اس کی خواہش کو نہیں پورا کرتے، آپ کے رویے ایسے ہو جاتے ہیں، تو پھر خدا یسوع مسیح کا منہ کا کلام یہ کہتا ہے تم اپنے باپ ابلیس سے ہو، کیونکہ اپنے باپ کی خواہشوں کو
فرمانی کو جو پورا کرنا چاہتے ہو، اور پھر وہ آپ کو نافرمانی کا فرزند بھی کہتا ہے۔ تو یاد رکھیے خدا کا زندہ کلام کے اندر میں آپ کی زندگی میں ایک اور بات رکھنا چاہتا ہوں۔ ابار 26 باب کے اندر خدا 3 حکم آپ کی زندگی کے اندر دیتا ہے۔ یاد رکھیے خدا کی خواہش کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں یہی وہ خدا ہے جو ابد سے تھا، جو موجود تھا، جو مجسم ہوا، ہمارے درمیان رہا، اور وہی خدا جو ہمارے درمیان موجود ہے، جو لا تبدیل خدا ہے، وہ 3 خواہشیں آپ کی زندگی کے اندر رکھنا چاہتا ہے۔ پہلی بات جو ابار 26 باب کے اندر وہ کہتا ہے، 3 باتیں حکم دیتا ہے، کہتا ہے یہ ایسا کر تو میں تیری نعمتوں کو معلوم نہیں ہونے دوں گا۔ اگر نہیں کا خواہش کو پورا کرے گا، 3 خواہشیں کیا ہیں؟ پہلی بات تم بت نہ بنانا، اور دوسری بات تم میرے شبدوں کو پاک ماننا، ان کو ماننا، اور تیسرا حکم دیتا ہے تو میرے مقدس کی، میرے گھر کی تعظیم کرنا۔ اور آپ سب جانتے ہیں جب خدا یسوع المسیح ہیکل میں جاتے ہیں اور وہاں دیکھتے ہیں کہ لوگوں نے خدا کے گھر کو تجارت خانہ بنا رکھا ہے، تو وہ کوڑا بناتے ہیں، اور کوڑا بنا کر ایک بہت غصے کا اظہار کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں میرا باپ کا گھر تو دعا کا گھر تھا، تم نے انہیں ڈاکوں کا کو بنا ڈالا۔ سنیے، جب خدا بھی یہاں کیا کہہ رہا ہے، اس کے اندر بھی خدا کہتا ہے 3 باتیں: میرے شبدوں کو پاک ماننا، اپنے لیے میرے لیے تو بت نہ بنانا، اور میری مقدس کو، میرے گھر کی تعظیم کرنا۔ اور ساتھ میں ساتھ رہیے، بت سے مراد ایسی چیز جو خدا کے خلاف آپ کھڑی کر دیتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں شاید وہ اسٹیچو ہی بت ہوتے ہیں، ہرگز نہیں۔ ایسی کوئی بھی چیز جو خدا کے خلاف آپ کھڑی کر دیتے ہیں وہ بت ہے۔ اور آج کلیسیا، مسیح کلیسیا کے اندر آپ دیکھیں اپنے دل کے اندر، اور خدا کلام ہمیں سکھاتا ہے، خدا کلام کہتا ہے، میرے ساتھ یہ لکھا ہے خدا کا کلام، مقدس خدا کا، پہلے خدا کا جو پرانا نامہ کہتا ہے پتھروں کا گھر بنا ہوا خدا کا مقدس ہے تو اس کی تعظیم کرنا۔ لیکن یسوع المسیح کا کلام کیا کہتا ہے؟ میرے ساتھ یہ پہلا کرنتھیوں 3 باب اس کی 10ویں آیت میں اگر دیکھیں تو لکھا ہے، کیا تم نہیں جانتے تم خدا کا مقدس اور خدا کا روح تم میں بسا ہوا ہے؟ پرانا نامہ کہتا ہے پتھروں کا گھر خدا کا مقدس ہے، لیکن یسوع المسیح کا کلام کہتا ہے، سنیے، وہ کہتا ہے تم خدا کا مقدس، خدا کا روح تم میں بسا ہوا ہے۔ اور وہ لکھا ہے اگر کوئی خدا کے مقدس کو برباد کرے گا تو خدا اس کو برباد کرے گا، کیونکہ خدا کا مقدس پاک ہے اور وہ تم ہو۔ اور ابار 26 بات کے اندر خدا کیا خوبصورت بات کہتا ہے۔ پہلی بات تم میرے لیے بت نہ بنانا، پھر دوسری بات میرے شبدوں کو ماننا، تیسری بات میرے مقدس کی، یعنی آج خدا کا مقدس کون سا ہے؟ آج خدا کا مقدس یہ ہے، آج خدا کا مقدس آپ ہیں، میرے بیٹے اور میری بیٹیاں ہیں، میرے خدا کے خادم ہیں، یہ خدا کا مقدس ہے۔ اور خدا کا کلام کیا کہتا ہے؟ تم اس مقدس کی تعظیم کرنا۔ اور جب آپ تعظیم اس مقدس کی نہیں کرتے، کہتا ہے بت نہ بنانا۔ آج ہر ایک شخص نے اس دل کے اندر، اس مقدس کے اندر غصے کے، حسد کے، بیماری کے، بیمانی کے، ہر طرح کی لڑائی جھگڑے دعوتوں کے، ہر طرح کے بت اس مقدس کے اندر رکھے ہوئے ہیں۔ اور خدا کہتا ہے تو اس مقدس میں میرے لیے بت نہ بنانا۔ دوسری بات میرے سبت کو پاک ماننا۔ آج کتنے لوگ ہیں جو خدا کے گھر جانے سے پہلے تیاری کرتے ہیں۔ پھر تیسری بات خدا کہتا ہے میرے مقدس کی تعظیم، عزت کرنا۔ کتنے لوگ ہیں جو اس مقدس کو، پتھر کی بات نہیں کر رہا میں، جو خدا کا مقدس تو ہے، میرے لوگ ہیں جو میری بات سن رہے ہیں، جو دیکھ رہے ہیں، وہ خدا کا مقدس ہے۔ اور خدا کہتا ہے کلام میں اس میں بسا ہوا ہوں۔ میں تو یاد رکھیے کلام فرماتا ہے اگر تو 3 باتوں پر میری خواہشوں کو پورا کرے گا تو میری تابع داری کرے گا، اور جب تو تابع داری کرے گا تو پھر کلام بڑی خوبصورت آپ کے لیے نعمتیں رکھتا ہے۔ پہلی بات، ہر وقت میں جو وقت پر تیرے شہر میں بساؤں گا، ملک میں بساؤں گا۔ پھر زمین سے اناج پیدا ہوگا، یعنی تیرے گھر کے اندر تیرا ٹوکرا، تیری کٹوتی، جیسے وہ استثنا 26 باب میں کہتا ہے تیرا ٹوکرا اور تیری کٹوتی بابرکت ہوگی۔ کہتا ہے اناج زمین پیدا کرے گی اور اناج کی فروانی ہو جائے گی۔ پھر خدا کلام کہتا ہے جب تو میری تابع داری کرے گا، میری خواہش کو پورا کرے گا، تو پھر میں کیا کروں گا؟ میں تیرے میدان کے درختوں کو پھولوں گا، پھلاؤں گا، بڑھاؤں گا۔ اس کا مطلب ہے تیرے خاندان کے اندر فروٹ کی فروانی ہو جائے گی۔ پھر خدا کا کلام کیا کہتا ہے؟ تو پیٹ بھر کر روٹی کھائے گا، تو سیر ہوگا، تو خدا کا کلام فرماتا ہے تو چین سے ملک میں رہے گا۔ جس ملک میں یعنی ہم رہتے ہیں، خدا کہتا ہے تو میری تعظیم کر، میری خواہشوں کو پورا کر، اس ملک جس میں تو رہتا ہے میں تجھے چین بخشوں گا۔ اور پھر خدا کا کلام کیا کہتا ہے کہ تیری نیند میٹھی ہوگی۔ کتنی خوبصورت بات خدا کلام ہے،
یا میری خواہش کو پورا کر. 3 سادہ سی خواہشیں خدا آپ کی زندگی کے اندر رکھتا ہے. کہتا کیا کرتا ہے؟ کہتا اناج کی فرمانی تیری زندگی کے اندر ہو جائے گی, فروٹ کی فرمانی تیری زندگی کے اندر ہو جائے گی. پھر خدا کہتا ہے تیری پیٹ بھر کے تو روٹی کھائے گا. پھر کہتا ہے تیری نیند میٹھی ہوگی. اور پھر وہی برکت جو آدم اور حوا کے پاس تھی جب نافرمانی نہیں تھی, خدا ان کے درمیان پھرتا تھا, خدا وہی برکت آپ کو دینا چاہتا ہے. کیا خدا کہتا ہے؟ میں تیرے درمیان چلا پھرا کروں گا اور میں تمہارا خدا ہوں گا. لیکن خدا کا زندہ کلام جس طرح یرمیا سے خدا کہتا ہے, خدا کا زندہ کلام آپ کی زندگی میں اس بات کو رکھنا چاہتا ہوں. خدا کا زندہ کلام جس طرح حزقیل سے کہتا ہے, بڑی خوبصورت بات آپ کی زندگی کے اندر رکھنا چاہتا ہوں. جس طرح خدا کلام حزقیل سے کہتا ہے کہ نگہبان جو ہے وہ آپ کو آگاہ کرے. آج خدا خادم ہوتے میں آپ کی زندگی میں اس بات کا, آج مسیح زندگی آپ نے دیکھ لیجیے. اگر گناہ آدم اور حوا کی زندگی میں آیا تو کلام کے اندر لکھا ہے وہ باغ عدن سے باہر نکل گئے. اگر قائن اور حابل کو دیکھیں, اگر وہاں قتل ہوا تو وہ بھی زندگی خدا کے کلام کے اندر لکھا ہے, اس نے کہا تو آوارہ ہو جائے گا, در بدر ہو جائے گا. اور خدا کا زندہ کلام کے اندر آپ دیکھیں, خدا اس کے اندر بھی 26 باب کے اندر بھی اس بات کو رکھتا ہے, اگر کلام سن کر تم پھر بھی نہ سدھرو, نہ سنو, تو میں 7 گنا تمہاری زندگی کے اندر اور بلائے لاؤں گا. اور ایک اور بات میں آپ کی زندگی میں رکھنا چاہتا ہوں, بات 26 باب 14 میں لکھا ہے, لیکن اگر تم میری نہ سنو اور ان سب حکموں پر عمل نہ کرو. سنیے, اگر کان جو ہے کلام کاشفہ کہتے ہیں جس کے کان ہو وہ سنیں. لکھا ہے لیکن اگر تم میری نہ سنو اور ان سب حکموں پر عمل نہ کرو تو میں تمہارے ساتھ اس طرح پیش آؤں گا. سنیے, خدا کا کلام ہمیں تنبیہ کر رہا ہے اور سنا رہا ہے کچھ. اگر تم پھر بھی نہ سدھرو, پھر بھی اپنی خواہش کو, خدا کی خواہش کو پیچھے پھینک کر شیطان کی خواہش کو اپنی زندگی کے اندر لاؤ گے, میرے کلام کو پھینک دو گے, کلام کہتا ہے میں تمہارے ساتھ کس طرح پیش آؤں گا. کہتا ہے دہشت, یعنی نیند تیری میٹھی نہیں رہے گی, دہشت تیری زندگی کے اندر آ جائے گی. پھر لکھا ہے تب تک بخار کو تم پر مقرر کر دوں گا. اور جب خدا ہی بیماری کو زندگی کے اوپر مقرر کر دے گا تو شفا کون دے گا؟ میرے یاد رکھیے خدا کا زندہ کلام کے اندر, اور خدا کہتا ہے تیرا بیج بونا فضول ہو جائے گا. اور خدا کا زندہ کلام آپ کی زندگی میں آج میں رکھنا چاہتا ہوں, اپنی زندگی کو خدا کے کلام کی طرف لائیے تاکہ آپ بابرکت ہوں اور آپ کی نعمتیں بابرکت ہو جائیں. خدا کا زندہ کلام پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو. خدا ان کا شکر ہو. آئیے میں آپ سب کے لیے خدا کی حضوری میں دعا کو مانگوں گا. کیوں کلام یہ سکھاتا ہے, خدا کہتا ہے تم نہ سدھرو گے تو میں تم پر بیماری ڈال دوں گا, مقرر کر دوں گا, جو تمہاری جان کو کھوکھلا اور تمہاری آنکھوں کو چوپٹ کر دے گی. تمہارا بیج بونا بھی فضول ہو جائے گا. آئیے آج آنکھیں بند کر کے اپنے دل کو, جب خدا کہتا ہے تو خدا کا مقدس اور خدا کا روح تجھ میں بسا ہے, آئیے اس مقدس کی تعظیم کیجیے. اس میں سے سارے بت نکال کر باہر پھینک دیجیے, چاہے حسد کے ہیں, چاہے ہر طرح کی لڑائی جھگڑے کے ہیں, چاہے عداوتوں کے ہیں, تاکہ لائق طور پر خدا اس مقدس میں آ بسے اور آپ کی دعا سنی جائے. اے زمین آسمان کے مالک خدا تیرا خادم ہوتے ہوئے آج جتنے لوگوں نے یہ کلام سنا, میں ان کے لیے برکت و سلامتی کو مانگتا ہوں. اپنا کلام جو تیرا زندہ خدا تخت سے بہتا ہے آج ان زندگیوں میں بہے, یہ تازگی پائیں, ہریالی پائیں. زندہ خدا ان کی زندگی سے نافرمانی جاتی رہے, اور زندہ خدا ان کی اناج بابرکت ہو جائے, ان کی نعمتیں بابرکت ہو جائیں. اور زندہ خدا بے شک یہ تیرا مقدس ہے, اور زندہ خدا جب یہ اپنے آپ کو تیار کریں, اس مقدس کو تیار کریں, تو آ اس میں بسے. اور زندہ خدا اس کے وسیلے سے یہ زندگیاں اس ملک کے اندر, اس زندہ خدا تمام خاندانوں کے اندر یہ زندہ خدا بابرکت ہوں. اسی طرح زندہ خدا عمدہ دعا کرتا ہوں اس تمام کائنات کے لیے بھی, تو زندہ خدا اس کے اندر بھی اپنی امن سلامتی لا, خاص طور پر پاکستان کے لیے زندہ خدا اس میں زندہ خدا امن و سلامتی تمام زندہ وہ پائے جاتی رہیں, اور زندگیاں کثرت سے تیری حضور برکت پائے, اور تمام قومیں زندہ خدا تجھ میں بابرکت رہیں اور اپنے اپنے عقیدے کے مطابق تیری عبادت کرتے رہیں. امن و سلامتی ہمیشہ اس خاندان کے ساتھ, اس ٹیم کے ساتھ, اور زندہ خدا پورے زندہ خدا پوری ٹیم کے ساتھ ہمیشہ ٹھہری رہے. مانگ لیتا ہوں تیری پر بیٹے اپنے خدا یسوع مسیح کے وسیلے سے, آمین.